الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ادارے جامعۃ اللسان اسلامیہ میں ہمارے شیخ استاد المکرم شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ تشریف لائیں اور ہمارے بچوں کو درس حدیث دیں، تو درس حدیث کے لیے شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تہ دل سے شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ بسم اللہ، بیٹھے پڑھیں حدیث باب ذکر و دعا سے آخر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ باب الذکر والدعاء۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا۔ ابن ماجہ نہیں پڑھیں گے، ابن ماجہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بہت ساری دعائیں ہیں فضیلت الاخ فضیلت الشیخ احسن سلفی حفظہ اللہ ورعا کے لیے، اللہ انہیں صحت دے، عافیت دے، اور ان سے دین کا اللہ تعالیٰ جس طرح کام لے رہا ہے اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ مزید ان سے اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام لے اور انہیں کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آ کر آپ کے سامنے بلوغ المرام سے متعلق کچھ احادیث سنوں آپ سے، اور یہاں بیٹھ کر ہم کچھ افہام و تفہیم والا معاملہ ہمارا ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ تمام بچوں کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عالم بعمل بنائے۔ آمین۔ آپ لوگ وہ شخصیات ہیں، وہ طلباء ہیں کہ کبھی بھی قصر نفسی کا آپ لوگ شکار نہ ہوں۔ آپ کی پوری جماعت جو ہے ان کی نظریں آپ لوگوں پر ہیں اللہ کی توفیق سے، کہ ہمارے مستقبل کے یہ معمار ہیں، انہوں نے دین کا کام کرنا ہے عالمی سطح پر، اسی لیے یہ ادارے قائم ہیں، اداروں کے منتظمین اور پھر تجار حضرات معاونین جو اس پر خرچ کرتے ہیں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے یہ نوجوان مستقبل کے یہی داعی بھی ہیں، یہی مدرس بھی ہیں، یہی مصنف بھی ہیں، اور توحید کا پرچم انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں لہرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہماری امیدوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کام کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں سے کام لے، آپ اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور ان مخیر حضرات تجار جو ان اداروں پر خرچ کرتے ہیں، شب و روز ان کی نگاہیں ان اداروں پر ہوتی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔ آپ کے سامنے جو اس وقت حدیث کی ایک کتاب ہے، اسے چھوٹی سی کتاب کہا جاتا ہے بلوغ المرام، لیکن حقیقت یہ ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ تالیف جو ہے اس باب میں، اس فن میں یہ مقام اور درجہ رکھتی ہے کہ میں اپنے طلباء کو چند کتب کے حوالے سے جو نصیحت کیا کرتا ہوں کہ ہر فن کی کم سے کم ایک کتاب آپ کو ازبر ہونی چاہیے، جتنے بھی فنون آپ یہاں پڑھتے ہیں۔
کہ ایک ایک کتاب کم سے کم بقیہ پڑھیں آپ، لیکن ہر فن کی ایک کتاب آپ اگر اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پڑھ لیں اور اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں تو الحمدللہ اس فن میں ابھی آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو ان کتب میں سے جو فن حدیث کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، یہ بلوغ المرام ہے۔ اصول حدیث کے حوالے سے تیسیر مصطلح الحدیث کو ذہن میں رکھ لیں، نحو کے حوالے سے ہدایت النحو کو آپ سامنے رکھ لیں کہ ہم نے علوم بلاغت کے حوالے سے دروس البلاغہ کو سامنے رکھ لیں، میراث کے حوالے سے فقہ الموارث کو سامنے رکھ لیں، اصول فقہ کے اعتبار سے آپ اصول فقہ پر ایک نظر، یا الاصول کا جو رسالہ آپ کے میرے خیال میں یہاں پڑھایا بھی جاتا ہے، شامل نصاب ہے، یہ یعنی ہر فن کی، حتیٰ کہ منطق کا بھی ایک رسالہ تیسیر المنطق، تاکہ اس کی اصطلاحات بھی آپ کو محدثین، یہ چونکہ ان سارے علوم میں ماہر تھے تو وہ وقتاً فوقتاً اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی منطق کی اصطلاح آ جاتی ہے، کوئی کس طرح، تو آپ کو پتہ ہو کہ اس لفظ کا معنی یہاں لغوی نہیں لینا، یہ فلاں فن کی اصطلاح ہے اور اس کو اسی اصطلاح میں لینا ہے ہم نے۔ تو حدیث کے حوالے سے، مسائل کو یاد کرنے کے حوالے سے یہ درجہ میں بلوغ المرام کو دیتا ہوں کہ بلوغ المرام پہ آپ کی اتنی توجہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کو مشکات پڑھائی جائے گی اور باقاعدہ پھر آپ صحاح ستہ کی کتب میں انشاءاللہ جو داخل ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کتاب میں یہی ابواب، یہی احادیث، یہاں حوالے بھی انہی کے دیے جا رہے ہیں نا، بس یہ ہے کہ وہ پوری حدیث ہوگی، سند کے ساتھ ہوگی، ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے وہاں متعدد حدیثیں ذکر کر دی گئی ہوں گی، لیکن یہی مسائل ہی آپ کو، اور وہاں پر اتنی توجہ اس وقت استاد ان بڑی کتب کو پڑھانے کے لیے آپ کو توجہ اتنی نہیں دے سکتا، اتنا وقت نہیں دے سکتا کہ ایک ایک حدیث، ایک ایک مسئلہ واضح کرے، عبارت، تو پھر وہ کتابیں رہ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ عبارت، مسائل اپنے یہاں یاد کرنے ہیں، وہاں آپ نے ان اصل دلائل سے گزرنا ہے۔ ہاں نئی تحقیقیں، نئی بحثیں آتی ہیں، وہاں بحث ہو جاتی ہے، دلائل سامنے آتے ہیں، کوئی لفظ کا مفہوم معنی سمجھ نہیں آتا تو وہ پوچھ لیا جاتا ہے یا استاد خود بتا دیتا ہے، یہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں اگر بلوغ المرام کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور دل و دماغ میں بٹھایا ہے تو انشاءاللہ حدیث کے اس فن میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کتابیں پڑھتے چلے جائیں گے اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ نام بھی تو اسی طرح رکھا ہے نا، بلوغ المرام، کیا نام ہے پورا؟ بلوغ من ادلۃ الاحکام۔ قرآن و سنت کے دلائل کے ذریعے جو مرام ہے، مقصود ہے ہمارا، وہ حاصل ہو جاتا ہے، بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ میری یہ نصیحتیں جو ہے یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نام کے اندر بند کر دی ہیں ساری، یہ اسی کی تشریح تھی۔ اس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، کہ نام کے اندر یہ سب کچھ ہے، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو۔ آخر میں یہ کتاب الجامع آپ پڑھ چکے ہیں اور کتاب الجامع کا آخری باب شروع ہو رہا ہے، باب الذکر والدعا۔ دعا بھی ذکر ہے، لیکن ہر ذکر دعا نہیں ہوتا۔ ذکر کے ویسے تو کئی معنی ہیں، لیکن جہاں جو ادعیہ کے باب میں دعا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ ذکر بھی ہر ذکر، ہر دعا کو آپ ذکر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے وہ، لیکن ہر ذکر جو ہوتا ہے اس میں دعا نہیں ہوتی۔ ذکر بھی
خضوع، تذلل اور عاجزی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن دعا مانگتے ہوئے خضوع، خشوع اور تذلل جو ہے وہ اور ہی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ دعا میں طلب بھی ہے، کچھ مانگنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں کچھ اذکار، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ادعیہ جو ہیں وہ ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کو اپنائیں، سیکھیں، پڑھیں، جن جن اوقات سے متعلق ہیں، جن جگہوں سے متعلق ہیں، جس مسئلے سے متعلق ہیں، ہم وہاں ان اذکار اور ادعیہ کو پڑھیں، تو پھر ہے مرام حاصل ہوگا۔ خالی پڑھنا اور امتحان پاس کرنا یہاں کا، یہ ہمارا مرام نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصود اور ہماری منزل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اصل میں ان امتحانات کے ذریعے تیاری کرنی ہے اس بڑے امتحان کی، تاکہ وہاں سرخروئی ہو اور وہاں کامیابی ہو۔ ہر طالب علم اس نقطے کو سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں بٹھائے کہ میرے یہ پڑھنے سیکھنے کی غرض یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نام دے دے، شہرت دے دے، مال دے دے، پیچھے لگا دے گا، اللہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کے انعامات ہیں، لیکن مطمع نظر ہم نے پہلے ان چیزوں میں سے کسی کو رکھ لیا تو ہو سکتا ہے شہرت مل جائے، نام مل جائے، پیسہ مل جائے، لیکن وہ منزل نہیں مل سکتی۔ لیکن وہ لوگ جو منزل کا تعین کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے وہاں سرخرو ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آج خود دیکھے۔ ابو بکر صدیق کا نام کون نہیں جانتا؟ فاروق کا چرچہ کس کو معلوم نہیں؟ عثمان کی سخاوتیں، علی کی شجاعتیں رضی اللہ عنہم، کیا اللہ نے نام نہیں دیا، شہرت نہیں دی، عزت نہیں دی؟ یہ ساری چیزیں دے دی نا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس کے ساتھ خود، تو وہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن ہمارا مطمع نظر، ہماری سوچیں جو ہیں وہ یہ ہو کہ اللہ کی رضا۔ ہر علم سے پہلے آپ کو علم کی غرض و غایت بتائی جاتی ہے نا، اغراض، تو یہ غرض غایت ہوتی ہے، غایہ، منزل کا تعین۔ نعرے لکھے ہوتے ہیں کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے، لیڈر چاہیے، نہیں، منزل کا تعین پہلے کرنا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنی منزل کا تعین پہلے کر لیا، ورنہ کامیاب تو ایک چور بھی کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا چوری کر کے، ایک الیکشن لڑنے والا کہتا ہے میں، کیونکہ منزل، اپنی منزل جو اس نے متعین کی۔ لیکن جس نے اپنی منزل کا تعین کیا آخرت، اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ کے ہاں کامیاب ہوا ہے کہ جس نے اپنی منزل کا تعین کیا کہ میں نے آگ سے بچنا ہے، جنت کو پانا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ جاہلیت والا نام ہے وہ تو عبد شمس ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ان کا نام رکھا تھا وہ مختلف اقوال میں جو راجح قول ہے عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ جس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہو قول کی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اور جس کی نسبت رسول اللہ تک ہو حدیث مرفوع کہتے ہیں اس کو۔ اور جس قول و فعل کی نسبت کسی صحابی تک ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف، موقوف روایت ہے۔ اور جس قول و فعل کی نسبت کسی تابعی کی یا تبع تابعی کی طرف ہو تو اس کو ہاں ٹھیک ہے مقطوع کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں، یہ نسبت کے حوالے سے، صحت اور سقم کے حوالے سے یہ نسبتیں نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر حدیث جو قدسی ہے وہ صحیح ہو، نہیں، سند اگر صحیح ہے تو صحیح ہے، نہیں تو ضعیف ہے۔ ہر مرفوع حدیث صحیح ہے، نہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، سند علیحدہ ہے۔ یہ نسبت کے اعتبار سے تقسیم ہے۔
تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تعالی، تعالی یہ ترکیب میں نا یہ جملہ حالیہ ہے، حال بن رہا ہے لفظ اللہ سے، اس حال میں کہ وہ بلند و بالا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں جو میرا ذکر کرے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اور جسے اللہ کی معیت حاصل ہو جائے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی معیت کا مطلب اللہ کی نصرت ہر اعتبار سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ معیت اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ قدم اٹھائے اللہ کی مدد شامل حال ہے، وہ ہاتھ بڑھائے اللہ کی نصرت، وہ زبان کو حرکت دے اللہ کی نصرت شامل حال ہے۔ جہاں جس قدم قدم پر جسے اللہ کی نصرت اور معیت حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو بھی فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک اللہ، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہ، تجدہ مراد یہی ہے۔ تو اللہ کو یاد کر، پھر دیکھ ہر جگہ رب کو تو پائے گا۔ اللہ کی قدرت کی کرش میں اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے مدد خصوصی غیب سے کہ تو پائے گا، یقین رکھ اس پر، بس تو اللہ کا ہو جا، پھر دیکھ اللہ تیرا کیسے ہوتا ہے۔ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، شَفَتَاهُ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے شفتانے کا نون گر گیا ہے تثنیہ کا، اور رفع حالت یہ بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، ورنہ تثنیہ کا اعراب نسبی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ یا کے ساتھ نا شفتین، شفتہ ہو جاتا اگر تحرکتا ہوتا، فعل بفاعل ہوتا وہاں پہ۔ تو تحرکت یہ فعل ہے اور اس کا آگے فاعل ظاہر ہے کہ اور اس کے ہونٹ میرے یعنی میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے رہے۔ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ ساتھ ہے اس کے۔ تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے ذکر کیا، ابن حبان نے بھی صحیح کہا، اور امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا۔ اصول حدیث کا کوئی رسالہ، کوئی کتاب پڑھ چکے ہیں آپ؟ پڑھ چکے ہیں، پڑھی ہے نا؟ تو اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ بخاری شریف میں جو تراجم ہیں نا ابواب، ان میں انہوں نے بغیر سند کے معلق کچھ روایتیں نقل کی ہیں، ان کا حکم بھی علیحدہ ہوتا ہے جو کہ انشاءاللہ مطولات میں آپ کو تفصیل سے سکھایا جائے گا۔ تو یہاں مراد کی اس روایت کو امام بخاری نے ذکر کیا، لیکن تراجم میں تعلیقاً معلق سند کے ساتھ۔ جی آگے والی حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اخرجہ ابن ماجہ، اخرجہ ابن ابی شیبۃ والطبرانی باسناد حسن۔ جی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ نجات دہندہ ہو اللہ کے عذاب سے۔ انجا یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں تفصیل کا، اور اس میں تفصیل کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا من کے ساتھ۔ تو یہاں انجا کا استعمال من کے ساتھ ہے، من عذاب اللہ، انجا لہو من عذاب اللہ من ذکر اللہ، بلکہ من ذکر اللہ کا من، انجا لہو جو زیادہ نجات دینے والا ہو اسے اللہ کے عذاب سے، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر۔ یعنی کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو
اللہ کی پکڑ سے چھٹکارے کا سبب بنتا ہو اور وہ ذکر اللہ سے بڑا ہو۔ تو پتہ کیا چلا خلاصہ کہ موجب عذاب، موجب نار معاملات بہت سارے ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے جہنم کا وجوب جس کی طرف آ رہا ہو، اس سے چھٹکارے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے، ان میں سب سے بڑا طریقہ اور راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے۔ ابن ابی شیبہ نے، طبرانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پڑھیں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده اخرجه مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں بیٹھتی الا مگر، یہ ما اور الا جو ہے نا، یہ طرق حصر میں سے ایک ہے۔ آپ نے طرق حصر نہیں پڑھے ابھی علوم بلاغت کی کتابوں میں، لیکن ایک طریقے حصر آپ کو پہلی کلاس میں ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی کرتے ہیں ہم؟ اسی کی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تجھ سے ہی مدد کرتے ہیں۔ کیوں ہم یہ ہی کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ جس کا مقام بعد میں تھا اس لفظ کا وہ پہلے آ گیا۔ ایاک مفعول بہ ہے، مفعول بہ فعل فاعل سے بعد میں ہوتا ہے۔ التقدیم ما حقہ التاخیر کی وجہ سے حصر پیدا ہو گیا۔ تو حصر کے 4 طرق ہیں، ان میں سے یہی ایک ہے التقدیم ما حقہ، اور دوسرا ہے نفی استثناء ما اور الا۔ تو وہی معنی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم بھی کسی مجلس میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو ضرور اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وہی حصر کا معنی یہاں بھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ما الا کا انداز اختیار کر کے معنی میں وہی زیادت اور بلاغت پیدا کرنا مقصود ہے۔ 3 تمغے حفتہم الملائکہ اور وغشیتہم رحمت، یہ پروٹوکول ہے۔ حفتہم الملائکہ، 4 لوگ آگے پیچھے جس کے ہوتے ہیں، گھیرے ہوتے ہیں، سیکورٹی یا یہ وہ لوگ رک کر اسے دیکھ رہے تھے کون جا رہے ہیں۔ جس کے پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے جو معصومین ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ مدارس کے طلباء بسا اوقات اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے سٹوڈنٹس کے مقابلے میں۔ وہ تعلیم ناجائز نہیں ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ شرف اور یہ سعادت جو آپ کو حاصل ہوا ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ رشک کریں، آپ ان پہ رشک نہ کریں۔ ایک بیان میں ایک جگہ پر ایک ساتھی نے تھوڑا سا اداروں پہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے مدارس جو ہے صرف وہ مسجد کا امام بنا دیتے ہیں اور مؤذن بنا دیتے ہیں، اور یہ ہم اب چاہ رہے ہیں کہ ان جو ہے نا ڈاکٹر بنائیں، ان کو کالجوں میں لے جائیں، ان کو فلاں جگہ پہ لے جائیں تاکہ یہ۔ تو میں نے، مجھے ٹائم دیا گیا، میں نے کہا کہ اگر یہ کہا جاتا تو یہ بات بہت اچھی ہوتی کہ ہم ڈاکٹروں کو بھی ادھر لے آنا چاہتے ہیں، ان پروفیسروں کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی دین سے واقف ہو جائیں۔ تو یہ ترتیب اچھی تھی، یہ ترتیب اچھی تھی۔ وہ غامدی کا ایک کلپ بہت زیادہ گھومتا رہتا ہے کہ امامت جو ہے نا یہ حق حکمرانوں کی ہے، مولویوں سے مسلح اور ممبر یہ اقتدار والے چھین لے۔
اور وہ کہتا ہے کہ ہر دور میں تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو خلفاء ہیں، امیر ہیں جس علاقے کے، وہی جمعہ پڑھاتے تھے، وہی نمازیں پڑھاتے تھے. لہذا تو اس کے جواب میں بھی میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا کہ یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے جان بوجھ کر ترتیب کو الٹ کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے وہ اس اہل بن کر آئیں کہ ممبر اور مصلی پہ کھڑے ہو سکے، نہیں تو اس عہدے پہ نہ آئے. بجائے یہ کہنے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں مصلی ان سے چھین لیں، ممبر ان سے چھین لیں. ہاں ان کا حق ہے، بالکل ان کا حق ہے، لیکن اس سے پہلے ان پر لازم ہے کہ وہ اس اہل بن کر آئیں. بالکل مصلی بھی ان کا، ممبر بھی انہی کا ہونا چاہیے. تو اللہ نے بڑی شان دی ہے آپ کو. دوسرا رحمت، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اور تیسرا انعام تو اس سے بھی بڑھ گیا کہ اللہ ان کا چرچا کرتا ہے، جو اللہ کے پاس ہے ان میں اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے. 3 حدیثیں اگر سارے پڑھ لیں تو اچھی بات نہیں؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعنه ہو ضمیر کا مرجع کدھر جائے گا؟ ابو ہریرہ کی جانب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ راوی حدیث کے وہی ہیں. فرمان رسول اللہ کا ہے کہ کوئی قوم نہیں بیٹھتی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے نبی پہ درود بھیجے، جی، مگر یہ کہ اللہ کان علیہم حسرتاً یوم القیامہ. بیٹھ گئے قوم، لم یذکر اللہ فیہ، انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں، ولم یصلوا علی النبی، اور نہیں بھیجا انہوں نے نبی، الا کان، یہ بیٹھ علیہم حسرہ، ندامت. حسرت کیا ہوتی ہے؟ کاش کہ ہم ایسا کر لیتے. یعنی وہ مجلس ہی نہیں ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی پہ درود نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جی، وہ مجلس اس کو رونق مل جاتی ہے، شرف مل جاتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. نہیں تو جتنی بڑی مجالس ہوں، اس میں جتنی لفاظیاں ہاں کی جائیں، جو بڑے بڑے لیکچر دیے جائیں، اللہ کی رحمت سے خالی اور خالی ہی نہیں، قیامت کے دن ندامت و حسرت کا باعث بننے والی ہے. آگے بڑھیے. وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، ایوب بن نہیں پڑھیں، غیر منصرف ہے. أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. سیدنا ابو ایوب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ ذکر 10 بار پڑھ لیا، ذکر کیا ہے؟ سب دہرائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرات، 10 مرتبہ جس نے پڑھ لیا. ذکر کیسا ہے؟ اللہ کی توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور ادعیاء کا باب نا، عقیدہ سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں مانگی ہیں، کہاں کہاں، اور آپ کے اذکار جو ہوتے تھے نا اورادیے. اللہ کی توحید ہی توحید ہے اذکار اور ادعیاء کے اندر. آپ دیکھیں گے بھرپور انداز سے 10 مرتبہ جو شخص کہتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو 4 غلام آزاد کرے، اور وہ غلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، کیونکہ آپ سیدنا اسماعیل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے
نسب میں سے گویا کہ اس نے 4 غلام آزاد کیے. ایک عام مسلمان غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرتا ہے نا، اس کے جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے وہی عضو آزاد کرانے والے کا اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اس کو آزاد کیا تو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. یہ ایک غلام اور عام غلام آزاد کرنے کی. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص والدین کی ساری زندگی خدمت کرے، حق ادا نہیں کر سکتا. ہاں، اگر والد کو کسی کا غلام پایا اور اس نے پیسہ بھر کے اس کو آزاد کر دیا، بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا. ایک غلام، عام غلام، اور یہ 4 اور ہیں بھی عام غلام نہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے. اور وظیفہ ذکر چھوٹا سا 10 مرتبہ میں 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے. 5 منٹ میں، اس سے بھی پہلے آپ 10 مرتبہ ایسے اذکار معمولات بنائیں، چلتے پھرتے. وہاں جا رہے ہیں ہم، روزانہ جاتے ہیں نا، تو واپسی پہ ہم یہ پڑھا کریں گے، آتے ہوئے راستے میں یہ پڑھ لیا کریں گے. اس طرح معمولات. جی آگے پڑھیے. جی وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بھی ہے، یہاں خالی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اس سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. سمندر کی جھاگ کی پیمائش کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کا کوئی پیمانہ لگا سکتا ہے؟ نہیں. مقصد یہ بے حد و بے حساب گناہ بھی ہیں، اللہ کے فضل سے وہ سارے دھل جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں. شیخ السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر. شیخ جی آگے آپ. السلام وعلیکم السلام. اہلا وسہلا انشاءاللہ. آئیے جی پڑھیے. وعن جويرية بنت حارث رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. اخرجه مسلم. اس سے پتہ چلا کہ یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے، کہ دعا پڑھتے بھی آپ اٹک رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو ام المومنین سیدہ جویریہ یہ اپنی نماز کی جگہ پر نماز پڑھ کر وہیں بیٹھی ذکر و اذکار میں مشغول تھیں. آپ گئے اور کافی دیر بعد ان اضا، دوپہر سے پہلے آپ واپس آئے تو وہ اسی حالت میں بیٹھی تھی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں جب سے گیا ایسے دیکھ کر تو اس وقت سے بیٹھی؟ جی ہاں اس وقت سے بیٹھی، اللہ کی یاد میں، ذکر میں. تو آپ نے فرمایا دیکھ میں نے 4 کلمات کہے ہیں یہاں سے جانے کے بعد، بعدک کا معنی یہاں سے، اگر ان کا وزن کیا جائے اس عبادت، ان اذکار، ان ادعیہ جو تو کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، ان کے ساتھ، یعنی صبح سے منزل یوم، صبح سے جو تو نے کہا ہے،
تو وہ 4 کلمات بھاری ہو جائیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ میں وہ 4 کلمات 3 بار کہے تو 3 بار وہ کلمات ان گھنٹوں کی تیری عبادت جو ذکر کی شکل میں ہے اس پر بھاری اور راجے ہیں. وہ کلمات 4 کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ کے بعد عدد خلقہ ورضا نفسی وزینۃ کلمات ومداد کلمات. یہ تسبیح اور حمد کا مفہوم آپ سمجھ چکے. یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی ہے کتنی بار؟ عدد خلق ہی. اللہ میری طرف سے یہ تسبیح اور حمد کے کلمات اتنی بار قبول فرما لے جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے. کسی ایک مخلوق کہ افراد کی گنتی اور احصاء کسی انسان کے بس میں نہیں. خالی فرشتوں کی تعداد دیکھ لیں کتنی تعداد میں، مخلوقات کتنی ہیں وہ بھی کسی کو معلوم نہیں. پھر ہر مخلوق کے افراد کتنے ہیں یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اے اللہ کتنا جامع کلمات، تسبیح و حمد کے کلمات میں تیرے حضور پیش کرتا ہوں اتنی بار کہ جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے. ایک جملے میں آگے ورضا نفس ہی. اللہ تو کتنی عبادت، ریاضت، کتنے ذکر سے خوش ہوتا ہے تو جانتا ہے. بس اتنی بار میرا کہنا تو قبول فرما لے، میرا ذکر کرنا قبول فرما کہ جس سے تو راضی ہو جاتا ہے. اور وزنۃ عرش ہی، اللہ کے عرش کا وزن کو کوئی پیمانہ نہیں. وہ اللہ کا عرش جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے اوپر اور یہ سامنے ایک سکے کی مانند پڑے ہوں، اتنا بڑا عرش، اس کا پیمانہ دنیا والوں میں سے کسی کے پاس وہ رب ہی جانتا ہے. اے اللہ جتنا وزن تیرے عرش کا، اتنا وزن میں یہ کلمات مجھ سے قبول فرما لے. سبحان اللہ و بحمدہ ومداد کلمات ہی. مداد سیاہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ ایک سمندر نہیں، یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. من بعدہ، ایک سمندر کا پانی نہیں، ایسے 7 سمندر اور ہو جائیں اور سب کو سیاہی بنا دیا جائے. قرۂ ارض پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنائی جائیں. اللہ کے لیے حمد اور تعریف کے کلمات کتنے ہونے چاہیے. اگر کوئی لکھنا چاہے ایک بفرض مال یہ درخت ختم ہو جائے، سیاہیاں ختم ہو جائیں، اللہ کی بڑائی، کبریائی اور حمد والے کلمات کبھی. تو ان پورے کے لیے کتنی سیاہی چاہیے؟ 7 سمندروں کا پانی بھی کم پڑ جائے جس کے لیے. تو کہا اللہ تو ہی جانتا ہے. وَمِدَادَ کلماتہ، اتنی بار حمد اور تسبیح کہ جتنی بار، جتنے وزن، جتنے قطرات سے وہ پانی تیری تعریف کے کلمات لکھنے کا حق ادا کر سکتا ہے، یہ پورا ہو سکتا ہے. اتنی بار میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، اتنی بار مجھ سے قبول فرما لے. بڑا جامع، ان کو بھی معمولات میں شامل کر لینا چاہیے ان کلمات کو. جی آگے. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں. سعد نام ہے، سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن مجید میں ہے نا
والباقیات الصالحات، مفسرین نے الباقیات الصالحات